اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. پروردگار عالم کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے وہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید کی صورت میں ہے. خداوند متعال نے اس قرآن کو اپنے نبی کے لیے ایک معجزہ قرار دیا، اور ایک ایسا معجزہ قرار دیا کہ جسے دیکھنے کے بعد خود مشرکین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. وہ قرآن کی جس کے لیے خداوند متعال خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، قرآن کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، حتیٰ ایک قرآن کا جو لفظ ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اس قرآن کا ہماری زندگیوں سے گہرا تعلق ہے، اور اگر یہ تعلق نہیں ہے، یہ کنیکشن نہیں ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج قرآن ہماری زندگیوں میں کہاں موجود ہے. چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور اس رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت کی ہے. شروع میں خدا فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، کہ ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی جو بہار ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے، کیونکہ رمضان میں کبھی قرآن نہ پڑھنے والے یا بہت کم قرآن پڑھنے والے بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے اس کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ اس مہینے میں قرآن پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، جیسا کہ بارہا بیان ہو چکا ہے کہ حتیٰ ایک آیت کی تلاوت ایسی ہے کہ جیسے پورا قرآن پڑھا گیا ہے. ظاہر اس ثواب کو سب حاصل کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، لہٰذا اس قرآن کو لوگ زیادہ پڑھتے بھی ہیں، اور خاص طور پر شب قدر میں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ اعمال بھی ہیں تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم تھوڑی بہت گفتگو قرآن کے حوالے سے کریں گے، اور انشاءاللہ اس بات کو عرض کریں گے کہ ہم قرآن کی طرف سے لاپرواہ نہ ہو جائیں، کیونکہ اس کا نقصان صرف اور صرف ہمیں ہی ہوگا. آج چونکہ 19 کی رات ہوگی اور پہلی شب قدر ہے، اس شب قدر کو مخفی کیا گیا ہے 3 راتوں میں، لہٰذا انشاءاللہ شب قدر کے حوالے سے گفتگو آئندہ آنے والے دنوں میں ضرور کی جائے گی. لیکن آج قرآن کے حوالے سے کہ اس میں ایک عمل قرآن کا بھی ہوتا ہے. جہاں شب قدر کے اور بہت سے اعمال ہیں، وہاں ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن اپنے سروں پر رکھتے ہیں. مجھے یہاں پر ایک عالم دین کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اور صرف قرآن کو اپنے سروں پر رکھیں، اور اگر ایسا ہوا تو کچھ ہی دیر میں قرآن الگ اور ہم الگ ہو جائیں گے. یعنی اگر مقصد صرف اور صرف قرآن کو سر پر رکھنا ہے، اصل میں ہمیں قرآن کو اپنی روح میں اتارنا ہے، اپنی قلوب میں اتارنا ہے، اپنی زندگیوں میں قرآن پر عمل کرنا ہے، تب یہ قرآن ہرگز ہم سے جدا نہیں ہوگا. اور اگر ظاہری عمل ہی مقصد ہے تو ظاہر ہے جتنی دیر کے لیے ہم اعمال کریں گے یہ قرآن ہمارے سروں پر ہوگا، اور اعمال کے کرنے کے بعد قرآن ہم سے جدا ہو جائے گا. لیکن انشاءاللہ کہ یہ قرآن ہم سے جدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی حدیث ثقلین میں جس چیز کو نجات کا سبب قرار دیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن ہے. لہٰذا اہل بیت اور قرآن دونوں کو ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. بہت سی
احادیث ہیں تلاوت قرآن کے حوالے سے، حفظ قرآن کے حوالے سے، کیسے وہ لوگ کہ جو تلاوت قرآن کرتے ہیں یہ اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، یہ تلاوت ان کی نجات کا باعث بنے گی. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نور قلوبکم بتلاوت قرآن یا نور بیوتکم بتلاوت القرآن، کہ اپنے گھروں کو نورانی کر دیں تلاوت قرآن کے ذریعے. جن گھروں میں، یہاں پر ایک حدیث بھی جو ظاہر ہے بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ جن گھروں میں بہت زیادہ تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ گھر ایسے روشن ہو جاتا ہے، اس طرح سے وہ گھر جگمگاتا ہے کہ جیسے زمین والے جب آسمان کو دیکھتے ہیں اور وہ جب ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے ستاروں کی چمک ہوتی ہے، ویسے ہی اہل آسمان کے لیے وہ گھر بہت جگمگاتا ہے کہ جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. تو قرآن ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ضروری ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے یقیناً کوئی مشکل رہنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر اس قرآن کو ہم دیکھیں گے تو یہاں پر زندگی گزارنے کا بیسیکلی ایک کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا گیا ہے، ایک آئین ہمیں دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، بشرطے کہ اس قرآن پر تدبر کیا جائے اور اس قرآن پر اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کی جائے. میں یہاں پر ایک حدیث کو ضرور اللہ کے رسول کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گی، کیونکہ دیکھیے انسان جب اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے وہ چاہتا ہے سعادت مند زندگی ہو، اس کی اچھی زندگی ہو، اور اسی طرح جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کی آخرت بہترین آخرت ہو، روز قیامت جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر اسے نجات حاصل ہو جائے. تو یہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء، اگر تم چاہتے ہو تمہیں سعادت مند زندگی ملے اور اسی طرح شہید کی موت آئے. کون ایسا انسان ہوگا کہ جو شہادت نہیں چاہے گا؟ شہادت یقیناً ایک سعادت ہے، تو کون ایسا ہوگا جو شہادت نہیں چاہے گا؟ نبی فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشبخت زندگی ہو، سعادت مند زندگی ہو، موت تمہیں ایسی ہے جیسے شہداء کی موت ہوتی ہے. اور اسی طرح وَالنَّجَاتُ يَوْمُ الْحَسْرَةِ، کہ وہ دن کہ جب سب لوگ حسرت میں مبتلا ہوں گے، اے کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے، اے کاش میں نے زیادہ نیکیاں کی ہوتی. ہر ایک کو مختلف طرح کی حسرتیں ہوں گی. تو فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ یوم الحسرہ، یعنی ظاہر روز قیامت کا ایک نام ہے یہ، کہ اگر تمہیں اس دن کوئی حسرت نہ ہو، وَالظِّلِّ یوم الحرور، کہ جس دن قیامت کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ روز قیامت بہت ہی گرمی ہوگی اور بہت تپش زیادہ ہوگی. تو فرمایا وَالظِّلِّ یوم الحرور، اگر چاہتے ہو کہ جس دن بہت زیادہ گرم دن ہوگا اس دن تمہیں سایہ میسر ہو جائے. والہدیٰ یوم الضلالہ، کہ جس دن لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے اور ہر شخص اپنی فکر میں ہوگا، اس دن تمہیں ہدایت مل جائے. تو فرمائے فدرسوا القرآن، کہ تم قرآن کو سیکھو. فإنہ کلام الرحمن، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام الرحمن یعنی رحمان خدا کا کلام ہے. وحرز من الشیطان، اور یہ شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے. تو اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے قرآن کی اہمیت کو بتا دیا ہے کہ اگر کوئی انسان، اور بیسیکلی اس ایک حدیث میں دنیا اور آخرت کی تمام سعادتیں شامل ہیں، کہ فرمائے کہ اگر تم کچھ بھی چاہتے ہو، ان میں سے کوئی بھی تمہاری خواہش ہے تو وہ قرآن کے ذریعے تمہیں حاصل ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جسے خدا نے خود قرآن میں ہی شفا قرار دیا ہے. یہ شفا ہے، کس چیز کے لیے شفا ہے؟ نہ صرف ظاہری بیماریوں کے لیے بلکہ انسان کے قلب کی بیماریوں کے لیے، انسان کی روح کے لیے یہ قرآن ایک شفا بن جاتا ہے. یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جیسے کہ خدا نے خود اسے ایک نصیحت قرار دیا ہے، موعظہ قرار دیا ہے. تو اس قرآن کے ہوتے ہوئے انسان کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ محسوس کرے. یہاں پر مجھے امام سجاد علیہ السلام کی وہ قول یاد آ رہا ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مشرق و مغرب میں تمام لوگ ہلاک ہو جائیں اور اس زمین پر کوئی بھی باقی نہ رہے اور میرے پاس ایک نسخہ قرآن مجید کا ہو تو خدا کی قسم مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی.
لہٰذا جس کی زندگی میں قرآن موجود ہے اس کی زندگی میں کبھی پریشانی اور وحشت ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قرآن ہے، قرآن ہماری تسلی کے لیے ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے داستانوں کو بیان کیا ہے۔ یہ جو سٹوریز ہیں قرآن میں، جتنی بھی داستانیں ہیں، جتنے بھی قصے ہیں، یہ تمام کی تمام داستانیں اصل میں ہمیں اور آپ کو ایک طرح سے تسلی دیتی ہیں، ہمیں اور آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ زندگی کس انداز میں گزارنی چاہیے، ہمیں ہماری عبرت کے لیے ہیں۔ خدا قرآن میں یہی ارشاد فرماتا ہے نا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے وہ افراد کے جو واقعی بصیرت رکھتے ہیں، عبرت حاصل کرو ان لوگوں سے کہ جو تم سے پہلے چلے گئے ہیں۔ ہمارے لیے قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم سے پہلے والوں نے کی ہیں۔ اگر قارون کی داستان بیان کی جاتی ہے تو قارون کا انجام بھی بیان ہوتا ہے کہ حب دنیا میں انسان اتنا انوالو نہ ہو جائے، دنیا کے پیچھے اتنا نہ دوڑے، کیونکہ اگر قارون اپنے تمام دولت اور جاہ و حشمت کے ساتھ اور اپنے محل کے ساتھ زمین بوس ہو گیا، تو ہر انسان اس دنیا میں اگر اپنی دولت کی وجہ سے کسی فخر میں مبتلا ہے، پرائیڈ کے اندر ہے، تو یہ اس کی جو دولت ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ تو یہ مختلف طرح کی داستانیں جن کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے، یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن کیا واقعی ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ آج رات جب پہلی شب قدر ہوگی، انشاءاللہ ہم بیٹھ کر اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ کیا میں واقعی قرآن سے ہدایت لے رہی ہوں؟ کیا آج قرآن میری زندگی میں موجود ہے؟ جبکہ خداوند متعال نے تو ارشاد فرما دیا ہے نا کہ یہ قرآن شفا ہے اور یہ قرآن ہدایت ہے۔ تو کیا یہ میری زندگی میں ہدایت مجھے دے رہا ہے، یا خدا نخواستہ میں اس قرآن کی طرف سے غفلت کا شکار ہوں، میں کیئرلیس ہوں اس قرآن کی طرف سے؟ سورہ واقعہ میں خدا نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قسمیں کھانے کے بعد، خدا ہمارا خالق ہے، اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پروردگار عالم کے جو خالق کائنات ہے وہ قسم کھا رہا ہے اور اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ، آیا یہ وہ کلام ہے کہ جس کے حوالے سے تم لاپرواہ ہو؟ مدحنون یعنی لاپرواہی کرنے والے افراد۔ خدا نخواستہ میں اپنے آپ سے سوال کروں شب قدر میں، جب میں قرآن سر پر رکھوں، اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ سوچوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس قرآن کی طرف سے لاپرواہ ہوں؟ تو قرآن سے لاپرواہی کس انداز میں ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر انسان قرآن کو بالکل بھی نہ پڑھتا ہو، اگر پڑھنا نہیں جانتا تو ظاہر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور انبیاء کو، نبی کو اس کلام سے محبت ہے، اہل بیت علیہ السلام کو اس کلام سے محبت ہے، اللہ کو اس آواز سے محبت ہے جو تلاوت قرآن کرتی ہے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے محبت کرے جب ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ تو اگر یہ چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تو کوئی بات نہیں، انسان کسی بھی ایج میں علم حاصل کر سکتا ہے۔ ابھی اسی ماہ رمضان میں، اسی شب قدر میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ مجھے قرآن کو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور ہمیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو۔ لہٰذا پہلی لاپرواہی تو یہی ہے کہ انسان اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو یعنی جانتے ہیں قرآن پڑھنا، اور اگر تلاوت نہیں کر رہے، ہماری ڈیلی لائف کا حصہ نہیں ہے، ٹارگٹ صرف یہ نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان آیا ہے تو میں یہ سمجھوں کہ میری اچیومنٹ یہ ہے کہ مجھے اس ایک مہینے میں 1 قرآن یا 2 قرآن ختم کرنے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن باقی کے سال میں کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی کے جو ایام ہے، جو باقی کا سال ہے، اس میں ہم بالکل بھی قرآن کو نہ پڑھیں یا فراموش کر دیں۔ تو پہلی لاپرواہی تو یہی ہے کہ انسان قرآن کو بالکل بھی نہ پڑھے۔ دوسری لاپرواہی کیا ہے کہ انسان قرآن کو پڑھے اور اس قرآن
کی آیات میں غور و فکر نہ کرے، اس قرآن میں اپنے لیے کہیں پر کوئی لیسن نہ لے، کوئی درس نہیں حاصل ہو رہا اسے قرآن پڑھنے میں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی لیٹر آ جائے، اگر کوئی میسج آ جائے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کرتے ہیں نا، ہماری اولاد کی طرف سے یا ہمارے والدین کی طرف سے، ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے، ہمارے کلوز فرینڈز کی طرف سے اگر کوئی میسج آ جاتا ہے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ میسج ہمارے لیے ہے۔ ہم اس میسج کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، اور جب بھی پڑھتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو اگر وہ کلام، وہ میسج جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور وہ خدا جو اس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو ہم پھر اللہ کی آیات کو پڑھ کر، اس قرآن کو پڑھ کر ہم کیوں لذت محسوس نہیں کرتے؟ ہمیں کیوں مزہ نہیں آتا؟ ہم کیوں اسے محظوظ نہیں ہوتے؟ اگر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کو کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی، تو پھر اس قرآن کے ہوتے ہوئے ہم کیسے پریشان ہیں؟ ہم قرآن کو کیوں نہیں انجوائے کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے کیوں ہمیں اچھا نہیں لگتا؟ کہیں خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ بس فار دا سیک آف ریسائٹیشن مجھے یہ پڑھنا ہے اور تلاوت کر دی اور اس کے بعد میں قرآن کو بند کر دوں؟ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا جہاں اللہ بشارت دے رہا ہے، جہاں اللہ مومنین سے گفتگو کر رہا ہے، جہاں اللہ اپنے بندوں کو تسلی دے رہا ہے، جہاں خداوند متعال اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے، ہم ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم کسی طرح کی کوئی لذت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال سورہ حشر کی آخری آیات میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ قرآن وہ ایک اسٹرانگ میسج ہے اس کے اندر، یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ اگر وہ یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ظاہری طور پر تو انسان اور پہاڑ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود خدا فرماتے کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ تو پھر کیوں جب میں قرآن پڑھتی ہوں قرآن کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا؟ نہ وہ آیات کی جس میں ڈرایا جا رہا ہے، نہ وہ آیات کی جس میں انکریج کیا جا رہا ہے، جس میں نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں تسلی دی جا رہی ہے، جس میں پیشنس کا بتایا جا رہا ہے، جس میں شکر کا بتایا جا رہا ہے، جس میں مجھے میرے قلب کے لیے شفا موجود ہے، میری روح کے لیے شفا موجود ہے، میں اسے پڑھتی ہوں تو مجھ پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میں قرآن کی آیات کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہی، کیونکہ میں قرآن کی آیات پر غور نہیں کر رہی۔ ایک اور طرح کی لاپرواہی کیا ہے کہ جب ہم ظاہر ہے جب قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تو اس کا رزلٹ، الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ قرآن ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ حالانکہ خداوند متعال قرآن میں کیا ارشاد فرماتے؟ خدا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ خدا فرماتا ہے کہ اپنے خاص بندوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم شب قدر میں ہمارے اندر قرآن کی محبت اس طرح سے آ جائے اور ہمارا شمار ان افراد میں ہو کہ جو نہ صرف قاریان قرآن میں ہے، جو نہ صرف حافظان قرآن میں ہے، بلکہ انشاءاللہ عاملان قرآن میں سے ہیں، جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ نور قرآن سے ہماری قبور کو روشن فرمائے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔